بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ انہی سے ان کی بیوی صاحبہ حضرت اماں حوا کو پیدا کیا تھا، اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی پھیلی۔ قرآن کریم کی سورۃ الحجرات میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے انسان یعنی آدم کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جان یعنی جنوں کے باپ کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں آدمی کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، اے ابلیس، تو سجدہ کرنے والوں میں شریک کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے بجنے والی کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دوستو، قصے کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتا رہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نکل جا، اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو معلوم دن تک مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں زمین میں ان کے اعمال بد ان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے میرا ان پر بس نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی مجھ پر سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے ان پر تیرے بہکاوے کا اثر ہوگا، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ ناظرین، سورہ حجر میں تخلیق آدم، فرشتوں کو سجدے کا حکم اور ابلیس کے انکار کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں ایک بشر ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہوگی، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ تو فرشتوں نے سب کے سب نے تمام نے سجدہ کر لیا، مگر ابلیس اس نے انکار کر دیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا؟ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، میں کبھی ایسا نہیں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے مٹی لائی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا، پس وہ آسمان کی طرف بلند کی گئی اور لیس دار مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یہ مٹی اس سے پہلے گارے کی شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا، پس اس لیس دار چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستہ قدرت سے بنایا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا اور اس نے زمین کے اوپر کے حصے ادیم سے تلخ و شیرین مٹی لی جس سے آدم کی تخلیق ہوئی۔ اسی وجہ سے نام آدم رکھا گیا ہے کہ وہ زمین کے اوپری حصے ادیم سے پیدا ہوئے
اور اسی وجہ سے ابلیس نے کہا تھا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی وہ مٹی جسے میں لایا ہوں۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے عدیم یعنی اوپری حصے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں عمدہ اور ردی ہر قسم کی مٹی شامل تھی، اس لیے تو ان کی اولاد میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کے وقت جو عزت بخشی، اس آیت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو سب ان کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے کفر و عناد اور حسد و تکبر کی وجہ سے حکم الہی سے سرتابی کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ تو نے اسے سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے، جبکہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جو مٹی سے برتر و بالا ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، اس کی فطرت میں تکبر اور غرور تھا، اس لیے اس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا۔ ابلیس کی یہ سوچ غلط تھی اور اس کا قیاس فاسد تھا، چنانچہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا اور کفر کا مرتکب ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی جناب سے دور کر دیا، اسے رسوا کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے محروم کر دیا اور ذلیل و خوار بنا کر زمین پر بھیج دیا۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بارگاہ ازدی سے نکالا گیا ہے تو آدم کے خلاف اس کے حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی تاکہ آدم اور اس کی اولاد کو خوب گمراہ کرے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تو اس نے اللہ کے عزت کی قسم کھا کر از راہ غرور سرکشی کہا کہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کروں گا۔ ناظرین، سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں پائے جانے والے سبھی انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام ساری زمین سے جمع شدہ ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام زمین سے جمع فرمایا تھا، چنانچہ آدم کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے مختلف ہوئی ہے، کئی سرخ ہیں اور کئی سفید، کئی سیاہ ہیں اور کئی ان کے بین بین، کئی نرم خو ہیں اور کئی سخت طبیعت، کئی بری طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور کئی اچھی اور عمدہ طبیعت کے مالک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل تمہیں ایمان اور اسلام سے معزز بنایا ہے اور تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کو دور کر دیا۔ آدمی دو طرح کے ہیں، صاحب ایمان متقی یا فاجر و بدبخت۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا کہ ابلیس آپ سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے، چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعے کے دن جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ تھا، وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح کی آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس لیے جب وہ کہتا تھا کہ ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے، تو کہتا
تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوتا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت اور ان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد بنی آدم کو تنبیہ کی ہے کہ ان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، جو آدم کی ابتدائی افزائش سے ہی ان کے اور ان کی اولاد کے خلاف حسد کی آگ میں جلتا رہا ہے اور انہیں دینی اور دنیاوی طور پر نقصان پہنچانے کی ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے، اس لیے اس سے بچنا لازم ہے۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی تھی، اس لیے جنت سے نکالا گیا، کیونکہ جنت اللہ کے نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا احترام و تعظیم کا نہیں بلکہ ذلت و خواری کا مستحق ہے، اور یہی ابلیس کے ساتھ ہوا۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہمیں ہر طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے نیک کاموں میں اپنا وقت صرف کرنے اور برائی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔